میرا صوبہ معدنی ذخائر سے بھرا ہوا، میرا قبائل، میرا فاقہ اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے. 77 سال تک ہمیں اپنے وسائل سے کیوں محروم رکھا گیا اور کس سے محروم رکھا؟ امریکہ اور روس کی ایک تیز جنگ جس نے افغانستان کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا اور جس کے نتیجے میں سوویت یونین ٹوٹ گیا تھا، آج دوبارہ چین ایک معاشی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے اور ایک نئی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے. اگر اس جنگ کی آماجگاہ افغانستان تھا تو اس جنگ کی آماجگاہ پاکستان، اس لیے پاکستان کو نچوڑا جا رہا ہے اور ہم ہیں کہ نہ ادھر کے نہ ادھر. ایک کو تسلی دے رہے ہیں کہ سی پیک نہیں بنے گا، اس کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. مسلح گروہ اس نے سی پیک کے علاقے کو بھی اپنے زیر اثر لے لیا ہے اور اس کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ چین کو معاشی راستہ متاثر ہو. چین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ ہمیں سیکورٹی کا نظام حوالہ کریں اور اس کے لیے آپ ہمیں پیسے دیا کریں. ادھر سے سیکورٹی کے نام پر مغرب سے اور امریکہ سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور ادھر سے اب دوسری طرف ایک نئی سیکورٹی کے نام پر پیسے لینے کی ہیلے ڈھونڈے جا رہے ہیں. ہم کدھر پھنسے ہوئے ہیں؟ ہمارا تو ایک رخ ہی نہیں ہے. ہم تو دنیا میں ناقابل اعتماد قوم بن چکے ہیں. کون ہم پہ اعتماد کرے گا؟ ہمارے پرائم منسٹر اور ہمارے آرمی چیف دونوں قابل احترام شخصیتیں چلی گئی چائنا. وہاں ان کو آمادہ کیا کہ وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، لیکن خالی ہاتھ لوٹے. ایک ہی بات تھی کہ جی پاکستان میں پہلے تو سیاسی طور پر عدم استحکام ہے اور دوسری طرف آپ کی سیکورٹی قابل اعتماد نہیں ہے، ہم کس طرح وہاں سرمایہ کاری کریں؟ اب ایسی صورتحال میں ہم تو پہلے سے گھبرائے ہوئے لوگ ہیں کہ امریکہ اور مغربی دنیا کا ایجنڈا تبدیل ہو گیا ہے. اس وقت پوری دنیا میں اگر معاشی لحاظ سے کوئی ڈوب رہا ہے، خطے میں اگر کوئی ملک معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے تو ایک تنہا پاکستان. کیا ہم نے کبھی اس کے علاج دیکھے؟ ہمارے نظام میں خامیاں، ہماری اسمبلیاں، ہماری پارلیمنٹ، عوام کے نمائندگان کی پارلیمنٹ، اس میں لوگ ضرور بیٹھے ہیں عوام کی نمائندگی کے نام پر، لیکن میں علل اعلان یہ بات کہتا ہوں اور کہہ چکا ہوں کہ اس میں جعلی قسم کے نمائندے بیٹھے ہیں، عوام کے حقیقی نمائندے نہیں بیٹھے. اور جس ایوان پر عوام کا اعتماد نہیں ہوگا وہ کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے. میں نے تو پارلیمنٹ میں بھی یہ بات کہی کہ آپ ٹیکسز کی بات کرتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نہیں دیا کرتے. کیا پاکستان میں ہمارے طور طریقے بدلے ہیں؟ 77 سال میں آج تک پبلک ابھی بھی آپ پہ اعتماد نہیں، ابھی بھی آپ کو ٹیکس نہیں دے رہی. اور آپ ہیں کہ روز روز ایک ظالمانہ ٹیکس، اس کے اوپر دوسرا ظالمانہ ٹیکس، پھر ظالمانہ ٹیکس. کیوں ادا کرے آپ کو جب لوگوں کو پتا ہے کہ جب ٹیکس کے پیسے میں ادا کروں گا تو یہ باہر کے قرضوں میں جائیں گے، میرے فلاح و بہبود پر خرچ نہیں ہوں گے. یہ IMF کے شرائط کی نظر ہوں گے، میرے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہوں گے. یہ FATF کے شرائط کے تابع ہوں گے، میرے مفاد کے لیے میرا پیسہ استعمال نہیں ہوگا. پہلے قوم کو اعتماد تو دلاؤ کہ یہ پیسہ قوم کا ہے اور یہ قوم کے مفاد اور اس کی فلاح میں استعمال ہوگا. جب ہماری حکومتیں ایسی ہوں کہ پہلے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے، غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور غلط پالیسیاں کیا ہیں جب حکومت ہی معلوم نہ ہو کہ کس، تو لوگوں کو کیا ملے گا؟ فرنٹ پر کوئی اور لوگ ہیں اور ڈور کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ان کا ڈور پھر پیچھے اور کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو صرف گالیوں کے لیے رہ جاتے ہیں، باقی کچھ بھی ہمارے پاس نظام ہی غلط ہے. ہم نے اس پہلو پہ دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے ہمیشہ ان لوگوں پر اعتماد کیا ہے کہ جو خوبصورت نعرے تو دے دیتے ہیں لیکن ان کے پاس کارکردگی کے لیے کوئی نظام موجود. میں نے خود جناب میاں نواز شہباز شریف صاحب سے کہا، جلسے عام میں یہ باتیں میں نے کی کہ ملک کی معیشت اس قدر گر چکی ہے، زمین بوس ہو چکی ہے کہ اب اس معیشت کو دوبارہ اٹھانا یہ کسی کے بس کی بات نہ ہو. میاں صاحب نے فرمایا میں نے چیلنج بن کر قبول کیا ہے. اب چیلنج کا یہ حال ہے، ہمیں ذرا طویل المدت پالیسیوں کی طرف جانا ہو. فوری طور پر لوگوں سے صرف سانس لینے کا میرا خیال میں ٹیکس نہیں ہے، چاہیے کہ بھائی جتنے سانس آپ دن میں لیں گے آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا. یہاں موت پر ٹیکس نہیں ہے، اگر تم مر گئے تو آپ کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا. یہی بچ گیا. اس طرح ملک نہیں چلا کرتے. ملک کو سیاستدان چلاتے ہیں جنہیں عوام کی مشکلات کا ادراک ہوتا ہے. وہ ملک کی ضرورت کو بھی سمجھتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات کا ان کے ادراک ہوتا ہے، وہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں. ہمارے ملک میں خزانے کا قلمدان ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے جو باہر سے درآمد کیے جاتے ہیں، جس کو نہ پبلک کا پتہ ہوتا ہے نہ وہ پبلک کے سامنے جواب دہ ہوا کر. کبھی معین قریشی آ جاتا ہے، کچھ معلوم نہیں، ہمارے ملک کا وزیر اعظم رہا،
کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا؟ آپ مجھے بتا دیں، کوئی کسی کو معلوم ہے کہ ایک ملک کا وزیر اعظم کہاں سے آیا تھا اور کہاں چلا گیا؟ پھر ہمارے ملک میں ایک وزیر خزانہ آیا، بعد میں وزیر اعظم بن گیا، ہمیں آج بھی پتہ نہیں آیا کہاں سے تھا اور گیا کہاں۔ جو پبلک کے سامنے جواب دہ ہی نہ ہو، اس کو کیا پڑی؟ اس نے تو اسی کے لیے کام کرنا ہے جس کے بلبوتے پر یہاں آیا، جنہوں نے یہاں بھیجا ہے وہ تو اسی کو جواب دہ ہے جنہوں نے ان کو قبول کیا ہے۔ عوام کو تو نہ اس کا شجرہ معلوم ہے اور نہ اس کا گھر معلوم ہے، نہ اس کا خاندان معلوم ہے کہاں۔ تو اپنے وطن میں رہو، اپنی قوم میں رہو، اپنے عوام میں رہو۔ ہمارا تو سیاستدانوں نے بھی باہر اپنے انتظامات کیے ہوئے ہیں، مشکل آ گئی تو کہیں چلے جائیں۔ ایک کو تسلی دے رہے ہیں کہ سی پیک نہیں بنے گا، اس کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ مسلح گروہ اس نے سی پیک کے علاقے کو بھی اپنے زیر اثر لے لیا ہے اور اس کو مطمئن کیا جا رہا ہے کہ چین کو معاشی راستہ متاثر ہو۔ چین کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ ہمیں سیکورٹی کا نظام حوالہ کریں اور اس کے لیے آپ ہمیں پیسے دیا کریں۔ ادھر سے سیکورٹی کے نام پر مغرب سے اور امریکہ سے پیسے لیے جا رہے ہیں اور ادھر سے اب دوسری طرف ایک نئی سیکورٹی کے نام پر پیسے لینے کی ہیلے ڈھونڈے جا رہے ہیں۔ یہاں تو اس وطن عزیز کی آئینی شناخت، مذہبی شناخت، دینی شناخت، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جب آپ کسی کی شناخت کو ختم کریں گے تو رد عمل پیدا ہوگا یا نہیں؟ میں ایک پشتون ہوں، بحیثیت پشتون اگر آپ میری شناخت کو ختم کریں گے تو رد عمل آئے گا۔ میں ایک مسلمان ہوں، اگر بحیثیت مسلمان آپ میری شناخت ختم کریں گے تو پھر رد عمل آئے گا، اور اس ایجنڈے میں سب سے پہلے نشانے پر آپ کا ایمان اور آپ کا اسلام، دینی مدارس ان کے نشانے پہ۔ کیوں ملک کے اندر مدرسے قائم ہیں؟ کیوں علماء جو ہیں وہ قرآن و حدیث کی خدمت کریں؟ کیوں ان علوم کو تحفظ مل رہا ہے؟ اور صرف علوم کو تحفظ نہیں مل رہا، جہاں اسلام اپنے حقیقی معنی اور مفہوم کے حوالے سے زندہ و تابندہ رہتا ہے، وہاں آپ کی سوسائٹی میں بھی اثر انداز ہے، جہاں اسلامی، قومی اور وطنی تہذیب کو تحفظ ملتا ہے، جبکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بال بچے اور نئی نسلیں وہ بھی مغربی رنگ میں رنگ جائیں، ان کی تہذیب میں رنگ جائیں، یہی ان کا ایجنڈا ہے۔ ہم نے یہ تشویش ظاہر کی تھی کہ عقیدہ ختم نبوت پر پھر ایک شب خون مارا جا رہا ہے۔ اگر حکمران ناکام ہو گئے تو آج وہی کام اداروں سے لیا جا رہا ہے۔ ہم نے اس ملک کی شناخت کو زندہ رکھا، جس طرح میں پشتون شناخت کو زندہ رکھنے کے لیے سنجیدہ ہوں، میں اسی طرح اس سے بڑھ کر مذہبی شناخت کے لیے بھی سنجیدہ ہوں۔ نہ میں مدرسے کو مٹنے دوں گا، نہ میں اس کے قرآن و حدیث کے علوم کو انشاءاللہ مٹنے دوں گا، نہ میں اس ملک میں ختم نبوت کے عقیدے کو ختم ہونے دوں گا۔ آج ہماری آزادیاں ہم سے چھینی جا رہی ہیں، آپ جانتے ہیں 75 سال آپ نے کشمیریوں کے خون پر سیاست کی، اس کے خون کو دنیا میں بیچا، ان کی عورت کی عصمت کو آپ نے دنیا میں بیچا، ان کی مظلومیت کو آپ نے بیچا، اور آج بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے سودا کر دیا۔ آج ہم سب چیزوں سے دستبردار ہو گئے، ہم کشمیر سے دستبردار ہو گئے، ہم فلسطین سے دستبردار ہو گئے، ہم بیت المقدس سے دستبردار ہو گئے، مسجد اقصی سے دستبردار ہو گئے۔ اگر مسجد اقصی ہمارا نہیں تو عمر بن الخطاب کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ گئے اور نے مسجد اقصی پہ قبضہ فتح کیا اس کو؟ اگر ہم اس کے حقدار نہیں ہیں تو پھر صلاح الدین ایوبی کو کیا پڑی تھی کہ وہ فوج دے کر اس نے بیت المقدس کی چابی اپنے ہاتھ میں، مسلمانوں کا حق اور مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا ہے۔ آج سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے چھینا جا رہا ہے اور ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ کبوتر آنکھیں بند کر کے سمجھتا ہے کہ شکاری مجھے نہیں دیکھ۔ ہم جس غفلت کی سیاست کر رہے ہیں، ہم اپنی جس قومی ذمہ داری سے دستبردار ہو رہے ہیں، یہ ایک مجرمانہ عمل ہے۔ بنیادی چیز وہی ہے کہ اگر ہم نے ملک میں امن و امان قائم کیا، آج آپ کے صوبے میں کہاں ہے امن و امان؟ آپ تاجروں کو پتا ہے کس کس کے پاس کیا کیا فونیں آتی ہیں، کیا کیا پیغامات آتے ہیں اور کتنے کتنے مطالبے ان سے کیے جاتے ہیں، کیا کیا بھتے آپ سے مانگے جاتے ہیں، اور اگر آپ نہیں دیتے تو پھر گھر سے آپ کا نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ آپ کے بچے گھر سے اسکول جاتے ہیں، آپ کو واپسی کی امید نہیں ہوتی، آپ خود گھر سے باہر جاتے ہیں، شام کو واپس آنے کی امید نہیں ہوتی۔ یہ ہے امن و امان۔ آج میرے صوبے کے تھانے اکثر اضلاع میں مغرب کے بعد بند ہو جاتے ہیں، پولیس تھانے کے اندر سمٹ جاتی ہے اور مسلح گروہوں کے حوالے ہوتا ہے پورے۔ کہاں ہے آپ کے رٹ؟ کہاں ہے آپ کی حکومت؟ پھر کون ہے پالیسیاں بنانے والا؟ اور اگر ہم قیام امن کے لیے کام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کردار ادا کرتے ہیں، ہمارے کردار کو ایک لات سے تباہ و برباد کر دیا جائے، اس طرح نہیں چلتا۔ ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، ہم نے اپنے صوبے کے اور اپنے صوبے کے بچوں کے
آنے والے بچوں کے حقوق کی جنگ لڑنی ہے. بلوچستان کے وسائل پر بلوچستان کے بچوں کا حق ہے, سندھ کے وسائل پر سندھ کے بچوں کا حق ہے, پنجاب کے وسائل پر پنجاب کے بچوں کا حق ہے, اور پشتونخوا کے وسائل پر پشتونخوا کے بچوں کا حق. اور اپنے حقوق کے لیے فرنٹ لائن پہ جا کے ہمیں لڑنا ہوگا, پورے ملک میں لڑنا ہوگا, لیکن ملک کی وحدت کو برقرار رکھ, ملک کی سلامتی کو برقرار رکھتے ہوئے. ملک کی وحدت پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا, کوئی سمجھوتا نہیں. ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. یہ ملک ہمارا ہے, اس ملک میں اپنے حق کے لیے جنگ لڑنا یہ ہمارا حق ہے. ہم ملک کے وفادار ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ہم سے بڑھ کر وفادار کوئی نہیں ہے. کوئی یہ مت سمجھے کہ بس ملک ہمارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ملک کے محافظ اس ملک کا ہر ثبوت ہے, ہر بچہ ہے, ہر جوان. ان چیزوں کو ذرا ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. آپ اپنے مطالبات کو, جو بنیادی اور اہم مطالبات, جو ترجیحی باتیں ہیں, ان کو مرتب کریں, ان کے لیے آواز اٹھائیں, ان کے لیے سیمینارز کریں, اس کے لیے تحریک چلائیں. انشاءاللہ صرف جمعیت علماء اسلام کا کارکن نہیں, اس پورے صوبے کا اور ملک کا عوام آپ کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ یہ جنگ ہم جیتیں گے. تو آج ہم یہ عہد کریں, آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم ایک ہیں, ایک صف ہیں, اس ملک کے لیے ایک ہیں, اس صوبے کے لیے ایک ہیں, اپنے حق کے لیے ایک ہیں, اپنی معیشت کے لیے ایک ہیں, اپنی ترقی کے لیے ایک ہیں, اس ملک کے لیے ایک ہیں. اللہ تعالی ہماری اس وحدت کو قبول فرمائے اور ہمیں اس کا حقیقی مفہوم بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.